عقبہ نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس یعنی لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو وہ باقی کی 7 راتوں میں کسی صورت سستی اور کمزوری سے مغلوب نہ ہو۔ معمر اور اوزاعی دونوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے ہم معنی روایت کی، اور ان دونوں کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی اور ناک کے کنارے پر مٹی کا نشان تھا۔ بصر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، اس کی صبح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کہا 23ویں رات ہم پر بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے رخ پھیرا تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے نشانات تھے۔ کہا اور عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لیلۃ القدر 23ویں ہے۔ سفیان بن عیینہ نے عبدہ اور عاصم بن ابی نجود سے روایت کی، ان دونوں نے حضرت زر بن حبش رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو سال بھر رات کو قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ انہوں نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے۔ انہوں نے چاہا کہ لوگ کم راتوں کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہے اور آخری عشرے میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ 27ویں رات ہے۔ پھر ان دونوں نے استنصا کیے یعنی انشاءاللہ کہے بغیر قسم کھا کر کہا وہ 27ویں رات ہی ہے۔ اس پر میں نے کہا ابو مندر یہ بات آپ کس بنا پر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اس دن سورج نکلتا ہے اور اس کی شعاعیں نمایاں نہیں ہوتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم نے آپس میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس کو یاد ہے جب چاند طلوع ہوا اور وہ پیالے کے ایک ٹکڑے کے مانند تھا، وہی رات تھی۔